ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو مدد مانگو صبر اور نماز سے اگر تم پر کوئی غم آ جائے۔ اپنے کسی عزیز یا متعلقین میں سے دنیا سے دائمی جدائی پر غم اور افسوس کا اظہار کرنا یہ فطری بات ہے۔ دنیا سے جانے والا عزیز جتنا بھی قریب ہوگا اتنا ہی غم بڑا ہوگا۔ یہ ناممکن ہے کہ اپنا کوئی عزیز دنیا سے جائے اور دل غمزدہ اور غمگین نہ ہو اور آنکھیں آنسو نہ بہائے۔ یہ ایک فطری بات ہے۔ دین اسلام نے انسانوں کی تمام مواقع پر رہنمائی فرمائی ہے، چنانچہ اس نازک موقع پر بھی دین اسلام نے بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ فقہاء اسلام نے لکھا ہوا ہے کہ کسی انسان کا کوئی عزیز دنیا سے جائے تو 3 دن تک اس کا غم و سوگ منا سکتا ہے، 3 دن کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بیوی ہے، اس کا شوہر فوت ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن اور زیب و زینت ترک کرنا اس کے لیے واجب ضروری ہے۔ ان تمام حدود سے تجاوز کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ 1400 سال کے بعد شہدائے کربلا کا سوگ منانا کہاں سے ثابت ہو سکتا ہے؟ حرام ناجائز ہے۔ مشکوٰۃ شریف حدیث کی کتاب ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں گئے تو دیکھا کہ چند لوگ ہیں جو غم کی وجہ سے اپنا چادر اتار کے صرف کرتا پہنے ہوئے ہیں۔ یہ وہاں کے غم کے اظہار کا طریقہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا جاہلیت کا کام کرتے ہو، یا یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کیا جاہلیت کی مشابہت کرتے ہو، اور فرمایا کہ میرا تو یہ ارادہ تھا کہ میں تمہیں ایسی بد دعا کر دوں کہ تمہاری صورتیں بدل جائیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے چادر اوڑھ لیے اور کبھی اس کے بعد ایسا عمل نہیں کیا۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اظہار غم کے لیے کوئی خاص وجہ اور ہیئت بنانا یہ کہیں بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھ کر عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔